معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اویکنگ نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سچ کا ساتھ میں آپ کا میزبان سید بختیار الدین قادری۔ آئیں سب سے پہلے سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کا کووڈ-19 کے بڑھتے کیسز کے تناظر پر فوری اقدامات پر زور۔ نئے چین کی طاقت سے امریکہ آگاہ نہیں، صدر شی۔ میانمار روہنگیاؤں کو واپس لے لے گا۔ آرمینیا اور آذربائیجان کے مابین جنگ میں 5000 ہلاکتیں ہوئیں، روسی صدر۔ فرانس خبر۔ امریکی بحریہ کا طیارہ تباہ، پائلٹس ہلاک ہو گئے۔ امریکی بحریہ کا تربیتی طیارہ ریاست الاباما کے قریب گر کر تباہ ہو گیا۔ ٹرمپ کے انڈیا کی ہوا کو گندا کہنے پر انڈیا میں شدید رد عمل اور مودی سے سوالات۔ مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ ادھو ٹھاکرے نے ریاست میں سیلاب متاثرین کے لیے 10,000 کروڑ روپے کی امداد کا کیا اعلان۔ مہاراشٹر کے سابق وزیر اعلیٰ اور بہار الیکشن کے انچارج دیویندر کو کورونا پازیٹیو۔ مہنگی پیاز پر لگام لگانے کے لیے حکومت نے اٹھایا یہ بڑا قدم۔ نیشنل ایجوکیشن ڈے پوسٹر کا رسم اجرا، نائب وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش ایس وی امجد باشا۔ 1000 کروڑ کے خصوصی پیکیج کا اعلان کیا جائے، یڈیورپا نے وزیر اعظم کو لکھا خط۔ بی جے پی ملک کو تقسیم کرنے کے در پہ، شیو سینا۔ حیدرآباد میں بارش سے متاثرہ علاقوں کا مرکزی ٹیم نے کیا دورہ۔ کورونا ویکسین پر کیجریوال نے بی جے پی کو گھیرا۔ شہر کڑپا میں سڑکوں کی توسیع کے کاموں میں تیزی لانے کا فیصلہ، کڑپا کو خوبصورت بنانے کے اقدامات۔ آئیں اب خبریں تفصیل کے ساتھ ملاحظہ کریں۔ عالمی ادارہ صحت کا کووڈ-19 کے بڑھتے کیسز کے تناظر پر فوری اقدامات پر زور۔ عالمی ادارہ صحت نے 23 تاریخ کو تمام ممالک پر زور دیا کہ کووڈ-19 کی روک تھام کے لیے فوری اقدامات کریں۔ ادارے کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈروس نے میڈیا بریفنگ کے دوران کہا کہ اس وقت دنیا وبائی صورتحال کے اہم مرحلے میں ہے۔ آئندہ چند ماہ انتہائی مشکل ہو سکتے ہیں، جبکہ چند ممالک میں صورتحال خطرناک ہے۔ انہوں نے عالمی رہنماؤں پر زور دیا ہے کہ فوری طور پر ایسے اقدامات اٹھائے جائیں جس سے شرح اموات میں کمی ہو سکے، صحت عامہ کی خدمات مزید متاثر نہ ہوں اور اسکولوں کو دوبارہ بندش کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ نئے چین کی طاقت سے امریکہ آگاہ نہیں، صدر شی۔ چین میں سن 1950 کی دہائی میں لڑی جانے والی کوریائی جنگ میں فتح کی 70ویں برسی منائی گئی۔ اس موقع پر چینی صدر نے ملک کی عسکری قوت کو تقریر کا موضوع بنایا۔ کوریائی جنگ کا ذکر کرتے ہوئے چینی صدر کا کہنا تھا کہ 70 سال پہلے کی جنگ اس کا اظہار تھا کہ ان کی قوم ملک کے قریب پہنچتی کسی بھی مصیبت کا سامنا کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ چین ایک بڑی قوت کا ملک ہے اور اسے امریکی دھمکیوں سے ڈرایا دھمکایا نہیں جا سکتا۔ میانمار روہنگیاؤں کو واپس لے لے گا۔ فون کال کے دوران بنگلہ دیش کے وزیر خارجہ AK عبد المومن کو ان کے چینی ہم منصب وانگ اے نے بتایا کہ میانمار نے بیجنگ کو یقین دیا ہے کہ وہ روہنگیا پناہ گزینوں کو جنہوں نے فی الحال بنگلہ دیش کے کاکسس بازار میں پناہ لے رکھی ہیں واپس لے لے گا۔ جمعہ کے دن یہ اعلان ہوا۔ ایک بیان میں بنگلہ دیش کی وزارت خارجہ نے بتایا کہ جمعرات کی شام ڈونرز کانفرنس کے حاشیے پر یہ یقین ملا ہے۔ آرمینیا اور آذربائیجان کے مابین جنگ میں 5000 ہلاکتیں ہوئیں، روسی صدر۔ فرانس خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے آرمینیا اور آذربائیجان کے فوجیوں کے مابین جاری جنگ پر تشویش ظاہر کی۔ انہوں نے کہا کہ روس کے آرمینیا اور آذربائیجان دونوں کے ساتھ تعلقات کا ذکر کیا۔ انہوں نے
قرہ باغ کی جنگ کو ایک المناک قرار دیتے ہوئے کہا کہ روس اس جنگ کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ امریکی بحریہ کا طیارہ تباہ، پائلٹس ہلاک ہو گئے۔ امریکی بحریہ کا تربیتی طیارہ ریاست الاباما کے قریب گر کر تباہ ہو گیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق طیارے میں سوار دونوں پائلٹس ہلاک ہو گئے۔ امریکہ کی نیول ایئر فورس نے بھی طیارے کے حادثے میں دونوں پائلٹس کے ہلاک ہونے کی تصدیق کر دی ہے، تاہم ہلاک ہونے والے پائلٹس کے نام جاری نہیں کیے گئے ہیں۔ ٹرمپ کے انڈیا کی ہوا کو گندا کہنے پر انڈیا میں شدید رد عمل اور مودی سے سوالات۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب صدارتی مہم کے حتمی مباحثے کے دوران انڈیا، چین اور روس کی ہوا کو گندا کہنے پر انڈیا میں شدید رد عمل کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ ان کے تبصرے نے عوام کے غصے کو ہوا دی ہے اور کچھ انڈین وزیر اعظم نریندر مودی سے اس کا نوٹس لینے کا مطالبہ کر رہے ہیں، لیکن ایسے لوگ بھی ہیں جو تسلیم کرتے ہیں کہ دلی کی آب و ہوا دنیا میں سب سے زیادہ آلودہ ہے۔ حالیہ ہفتے میں شہر میں ہوا کی کوالٹی انتہائی خراب ہوئی ہے اور شہریوں نے سانس لینے میں دقت ہونے کی شکایت کی ہے۔ مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ ادھو ٹھاکرے نے ریاست میں سیلاب متاثرین کے لیے 10,000 کروڑ روپے کی امداد کا کیا اعلان۔ مہاراشٹر حکومت نے مغربی مہاراشٹر اور مراٹھواڑہ کے بڑے حصوں میں آنے والے حالیہ سیلاب کے متاثرین کے لیے فوری طور پر 10,000 کروڑ روپے کے امدادی پیکیج کا اعلان کیا ہے، جس میں 50 کے قریب جانوں کا نقصان ہوا ہے۔ وزیر اعلیٰ ادھو ٹھاکرے نے کہا کہ تہوار کے موسم سے قبل سیلاب سے متاثرہ لوگوں کو مدد فراہم کرنے کے لیے دیوالی کے ذریعے یہ رقم فراہم کی جائے گی۔ مہاراشٹر کے سابق وزیر اعلیٰ اور بہار الیکشن کے انچارج دیویندر کو کورونا پازیٹیو۔ دیویندر سے پہلے بی جے پی لیڈر اور نائب وزیر اعلیٰ سشیل مودی کے علاوہ پارٹی کے دو بڑے لیڈر شاہنواز حسین اور راجیو پرتاپ روڑی بھی کورونا سے متاثر پائے گئے تھے۔ دیویندر نے ٹویٹ کیا کہ لاک ڈاؤن کے بعد سے میں ہر ایک دن کام کر رہا ہوں، لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ ایشور چاہتا ہے کہ میں تھوڑی دیر کے لیے رکوں اور وقفہ کروں۔ میں نے کووڈ-19 کو مثبت اور تنہائی میں آزمایا ہے۔ انہوں نے مزید کہا، ڈاکٹروں کے مشورے کے مطابق تمام دوائیں اور علاج کرانا ہے۔ مہاراشٹر کے سابق وزیر اعلیٰ جو اب اپوزیشن لیڈر ہیں، انہوں نے ایک اور ٹویٹ میں کہا کہ میرے ساتھ رابطے میں آنے والوں کو کووڈ-19 ٹیسٹ کروانے کا مشورہ دیتا ہوں، ہر ایک کا خیال رکھنا ہے۔ مہنگی پیاز پر لگام لگانے کے لیے حکومت نے اٹھایا یہ بڑا قدم، اب بازار میں ایسے فروخت ہوگی پیاز۔ پیاز کی قیمتوں میں اضافے کو دیکھتے ہوئے مرکزی حکومت نے اسٹاک لمٹ قانون لاگو کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کے تحت تھوک کاروباری اب صرف 25 میٹرک ٹن پیاز جمع کر سکیں گے۔ ملک میں بڑھتی پیاز کی قیمتوں کو لے کر مرکزی حکومت نے سخت قدم اٹھایا ہے۔ پیاز کی بڑھتی قیمتوں کو دیکھتے ہوئے مرکزی حکومت نے پیاز پر اسٹاک لمٹ قانون لاگو کر دیا ہے۔ تھوک کاروباری اب صرف 25 میٹرک ٹن پیاز اسٹاک رکھ سکیں گے، جبکہ ریٹیل کاروباری صرف 2 میٹرک ٹن پیاز کا اسٹاک کر سکیں گے۔ یہی نہیں، بازاروں میں پیاز کی سپلائی بڑھانے کے لیے MMTC 10,000 میٹرک ٹن پیاز امپورٹ کرنے کے لیے ٹینڈر جاری کرے گا۔ نیشنل ایجوکیشن ڈے پوسٹر کا رسم اجرا، نائب وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش ایس بی امجد باشا۔ آندھرا یونیورسٹی ابوالکلام آزاد ٹرسٹ اور مولانا آزاد اسٹوڈنٹس ویلفیئر ایسوسی ایشن کی جانب سے مشترکہ طور سے منائے جا رہے مولانا عبدالکلام آزاد کے 132ویں یوم پیدائش کے تقاریب کے پوسٹر کو آج نائب وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش امجد باشا نے رسم اجرا انجام دی۔ اس موقع پر مولانا آزاد اسٹوڈنٹس ویلفیئر ایسوسی ایشن کے صدر غلام ابرار حسین نے کہا کہ 11 نومبر کو مولانا آزاد کے 132ویں یوم پیدائش کے موقع پر قومی سطح پر نیشنل ایجوکیشن ڈے منایا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں قومی سطح پر تقریری مقابلے، فوٹوگرافی، پینٹنگ، شعری اور کئی طرح کے مقابلوں کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جس میں خواہش مند افراد اس ماہ کے 30 تاریخ تک رجسٹریشن کرا سکتے ہیں۔ 9490019571
اس نمبر سے رابطہ کر کے تفصیلات حاصل کر سکتے ہیں۔ 1000 کروڑ کے خصوصی پیکیج کا اعلان کیا جائے، یڈیورپا نے وزیر اعظم کو لکھا خط، 3 مرحلوں کے سیلاب میں 30,000 مکانات تباہ۔ ماہ اگست، ستمبر اور اکتوبر کے دوران بشمول کلیان، کرناٹک، ممبئی، کرناٹک ریاست کے مختلف مقامات پر ہوئے زبردست بارش اور سیلاب سے ہوئے نقصانات کے لیے فوری 10,000 کروڑ روپے کا خصوصی پیکیج جاری کرنے وزیر اعلیٰ بی ایس یڈیورپا نے وزیر اعظم نریندر مودی کو خط لکھا ہے۔ یڈیورپا نے اپنے اس خط میں کہا ہے کہ ریاست کے مختلف مقامات میں سیلاب سے ریاست کو تقریباً 21,609 کروڑ روپے کا نقصان ہوا ہے۔ لوگ اپنے مویشی، املاک، گھر بار کو کھو چکے ہیں۔ بی جے پی ملک کو تقسیم کرنے کے در پہ، شیو سینا قائد سنجے راوت نے بی جے پی کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ بہار انتخابات میں پارٹی کا رائے دہندوں سے یہ وعدہ کرنا کہ جو بی جے پی کو ووٹ دے گا اسے کورونا ویکسین دی جائے گی، بی جے پی کے امتیازی رویے کو ظاہر کرتا ہے، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ملک کے عوام کو بلا لحاظ و مذہب و ملت و نسل، ذات و پات ویکسین کی فراہمی عمل میں لانی چاہیے۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے جدوجہد آزادی کا زمانہ یاد کرتے ہوئے کہا کہ نیتا جی سبھاش چندر بوس نے کہا تھا کہ تم مجھے خون دو میں تمہیں آزادی دوں گا، لیکن بی جے پی نے اس کا مفہوم ہی بدل کر رکھ دیا ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ تم مجھے ووٹ دو ہم تمہیں ویکسین دیں گے۔ حیدرآباد میں بارش سے متاثرہ علاقوں کا مرکزی ٹیم نے کیا دورہ۔ تلنگانہ کے حیدرآباد میں جمعہ کو دوسرے دن مرکزی ٹیم کے 5 اراکین نے حالیہ موسلا دھار بارشوں اور سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کر کے نقصانات کا تخمینہ لگایا۔ وزارت داخلہ میں جوائنٹ سیکریٹری پروین کی قیادت میں ٹیم کے اراکین نے ابتدائی معلومات حاصل کرنے کے لیے مقامی عہدیداروں اور بارش اور سیلاب سے متاثرہ علاقوں سمیت زیر آب کالونیوں کے لوگوں کے ساتھ بات چیت کی۔ کورونا ویکسین پر کیجریوال نے بی جے پی کو گھیرا۔ بھارتیہ جنتا پارٹی بی جے پی کے بہار اسمبلی الیکشن کے لیے سنکلپ پتر میں ریاست کے لوگوں کو کورونا ویکسین مفت مہیا کرانے کے وعدے پر دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے ہفتے کو بی جے پی کو گھیرا اور کہا کہ اس پر سبھی کا حق ہے اور یہ پورے ملک میں فوری ملنی چاہیے۔ شمال مشرقی دہلی کے شاستری پارک کے نزدیک سلیم پور فلائی اوور کو عوام مختص کرنے آئے مسٹر کیجریوال نے کہا کہ کورونا ویکسین بہار میں ہی کیوں پورے ملک کو مفت میں مہیا ہونی چاہیے۔ شہر کڑپا میں سڑکوں کی توسیع کے کاموں میں تیزی لانے کا فیصلہ، کڑپا کو خوبصورت بنانے کے اقدامات، ضلع کلکٹر کڑپا ہری کرن۔ ریاست آندھرا پردیش ضلع کڑپا کے سینئر رپورٹر یوسف علی خان نے بتایا، ضلع کلکٹر کڑپا ہری کرن نے آج اپنے چیمبر میں شہر کے سڑکوں کی توسیع کے کاموں کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر ریلوے اسٹیشن سے کلکٹریٹ تک اور کلکٹریٹ سے سی ڈبلیو سی کمپاؤنڈ تک سڑک کے دونوں جانب رہنے والے مالکین کو بلا کر ان سے اس سلسلے میں مشاورت کی اور کہا کہ شہر کو ترقی دینے اور خوبصورت بنانے کے اقدامات کے تحت سڑکوں کی توسیع کرنے کے کاموں کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ سڑکوں کے دونوں جانب رہنے والے اراضی کے مالکین کو 2013 اراضی کے حصول کے قانون کے تحت رقومات ادا کرنے پر اتفاق ہوا، جس سے سڑکوں کی توسیع کے کاموں میں تیزی لائی جائے گی۔ سڑکوں کے دونوں جانب فٹ پاتھ، ڈرینیج کے نالے، ڈیوائیڈر اور شجرکاری کی جائے گی۔ یہ تھیں اب تک کی تازہ ترین خبریں۔ بنے رہیں آنے والی تازہ ترین خبروں کے ساتھ۔ اب اجازت دیجیے اویکنگ نیوز ٹیم کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب بخیر۔ تم خاص الخاص ہو، عام نہیں، تم سارے گھر کی عزت ہو، تم حاکم ہو محکوم نہیں، یہ لوح قلم تم ہی سے ہے، تم ہی تقدیر بدلتے ہو، تم ہی ہو محمد کی امت۔